الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ عزیز دوستو، دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو انسان بنایا اور انسانوں میں بھی سب سے افضل یعنی ایمان والے کے گھر میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر دوہرا انعام ہے، دوہرا احسان ہے۔ پہلا احسان تو یہی کہ ہمیں انسان بنایا۔ اللہ کی 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف اور سب سے زیادہ کامل مکمل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ ایک انعام تو یہی کہ ہمیں انسان بنایا۔ پھر انسانوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں، الگ الگ دھرم اور الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں۔ ان میں سب سے اچھے دین کے لیے اور سب سے اچھے راستے اور دین کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض ہمارے رب کا ہم پر احسان ہے اور کرم ہے۔ آپ اگر غور کریں گے پوری کائنات کے اندر تو کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کے بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بچھائی ہے تو یوں ہی نہیں بچھائی، آسمان کو ہمارے اوپر چھت بنایا، سورج کو لائٹ اور روشنی کے لیے ہمیں مہیا کیا، ہواؤں کا نظام ہے، پانیوں اور دریاؤں کا نظام ہے۔ تو یہ پوری کائنات کے نظام میں چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی کوئی مخلوق ہو، آپ اگر اس میں غور کریں، اور قرآن کریم ان تمام مخلوقات پر اور تمام چیزوں میں غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو ہر ایک کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور وہ مقصد ہمیں دین اسلام نے بتایا کہ پوری کی پوری کائنات، سارے کے سارے مخلوقات یہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ یعنی جو زمین ہے، آسمان ہے، سورج، چاند، ستارے اور دن رات کا جو نظام ہے، یہ پورا سسٹم اور پورا نظام انسانوں کی خدمت کے لیے ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کا محتاج ہے۔ مثال کے طور پر اگر سورج میں سے اس کی روشنائی ختم کر دی جائے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے، تاریکی ہو جائے تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ زمین ہمارے پیروں کے نیچے سے ہٹا دی جائے یا زمین میں حرکت ہونے لگے تو ہم ٹھہر نہیں سکتے۔ ہم ابھی سانس لے رہے ہیں، آکسیجن اگر ختم کر دی جائے، جیسا کہ لاک ڈاؤن اور کورونا کے زمانے میں ہم نے دیکھا، تو انسان بالکل پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو جائے گا۔ تو انسان ان تمام چیزوں کا کہیں نہ کہیں ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور ہماری خدمت کے لیے اور ہمیں راحت پہنچانے کے لیے، ہماری آسانی کے لیے یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہے۔ اب یہاں مین سوال یہ ہے کہ ساری مخلوقات کسی نہ کسی کام کے لیے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے۔ اب انسان جو سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مخلوق ہے، یہ کس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو بنائے گا تو بغیر مقصد کے تو نہیں نہ بنائے گا، کوئی نہ کوئی کارن، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ تو ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، قرآن کریم خود کہتا ہے کہ انسانوں، ساری کائنات اور ساری چیزیں تمہارے لیے ہے، لیکن تم کس کے لیے ہو؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا، اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ ہمیں ان دوسری چیزوں کے لیے نہیں بنایا، دیگر جو مخلوقات دنیا میں موجود ہے ان کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا۔ اگر آپ فرض کریں آپ اس جگہ نہ ہو، مثال کے طور پر اگر ہم دنیا میں نہ رہتے تو ان پہاڑوں پر ہمارا کوئی اثر نہیں پڑتا، آکسیجن کو، چاند کو، سورج کو، زمین کو، آسمان کو، ان کا جو نظام ہے اس میں کوئی خلل نہیں آتا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہماری محتاج نہیں ہے، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ان کو چلانے والا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اسے چلا رہے ہیں۔ لیکن اب انسان
ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہے تو کس کے لیے ہے؟ قرآن نے خود کہہ دیا کہ انسان کی تخلیق جو ہوئی ہے محض عبادت کے لیے۔ اور درمیان میں ایک بات اور بتا دوں کہ انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے دو چیزوں سے انسان کو بنایا ہے۔ ایک ہمارا ظاہری جسم ہے، ظاہری ڈھانچہ ہے جسے ہم بدن کہہ لیں، جسم کہہ لیں، باڈی کہہ لیں، اور ایک اس کے اندر ایک روح ہے۔ اگر روح کو جسم سے الگ کر دیں تب بھی انسان نہیں بچتا، یا صرف روح ہی روح ہو تب بھی اسے ہم انسان نہیں کہتے۔ جیسے کسی آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ صرف اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے۔ اب اس آدمی کو پھر ہم اپنے گھروں میں نہیں رکھتے، حالانکہ وہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے کوئی سگے ہوتے ہیں، بہت ہی عزیز ہوتے ہیں، لیکن ہم جلد از جلد اسے قبرستان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، نمبر ایک ان کا جسم، اور نمبر دو اس میں ایک روح ہے۔ اور جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، جس طرح ہمارے روح کو، ہمارے جسم کو غذا کی اور کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارا جو روح ہے، اندر کا روح، وہ بھی بیمار ہوتا ہے، اسے بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کی ضرورت تو ہمیں معلوم ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ انسان اپنی عقل سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کون سی چیز چاہیے، کس چیز کی مجھے ضرورت ہے، مجھے ابھی کیا کام کرنا ہے۔ مثلا آپ کو بھوک کی طلب ہو، آپ کو کچھ کھانے کی طلب ہو، تو آپ کا عقل فیصلہ کرے گا کہ بھائی کچھ کھا لو، پیاس کی شدت لگے تو پانی پی لو۔ تو عقل سے ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے جسم کو کیا چاہیے، لیکن جو ہمارے اندر روح ہے، روح کی غذا کیا ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضرورت پورا کرنے کے لیے وحی کا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا جو سلسلہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ ہماری روحانیت کے لیے اور ہمارے اندرون کی غذا فراہم کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہاں ایک بات اور کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری روح کمزور ہے، ہماری روح بیمار ہے یا طاقتور ہے؟ جسم کا فیصلہ تو ہم کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کو بتاتے ہیں، وہ یا پھر خود ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آج بخار کا اثر ہے، نزلے کا اثر ہے۔ جسمانی بیماریاں تو ہم پہچان لیتے ہیں، روح کی بیماری کا کیا؟ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ روح کی بیماری اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آپ کی روح طاقتور ہے یا آپ کی روح کمزور ہے، بیمار ہے، کیا ہے، تو اس کے لیے آپ غور کیجئے کہ نیکی کے کاموں کی طرف، عبادات کی طرف، جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس کام کی طرف آپ کا جی کتنا لگتا ہے؟ کتنی دیر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ کتنی دیر آپ قرآن کی تلاوت آسانی سے کر لیتے ہیں؟ اگر آپ کا جی، آپ کا دل ان کاموں کی طرف لگ رہا ہے، نیکی کی طرف آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور دین کی دعوت، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تب تو مبارک ہو کہ آپ کا نفس اور آپ کی جو روح ہے وہ طاقتور ہے اور وہ روح بالکل قوی ہے، تندرست ہے۔ لیکن اگر گناہوں کی جانب ہمارا دل بھاگا بھاگا پھرے، گناہوں کے پیچھے ہم لگے رہیں، نیک کام سے بالکل اپنے آپ کو کتراتے پھریں، نمازوں میں ہمارا دل نہ لگے، یا ہم نماز میں ہیں اور دل اور دماغ جو ہے بالکل یہاں وہاں گردش کرتا رہے، تو سمجھ جائیے کہ ہماری جو روح ہے اسے غذا کی ضرورت ہے، اسے ٹریٹمنٹ کی اور علاج کی ضرورت ہے، اسے روحانی غذا فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور روحانی غذا کیا ہے؟ تو روحانی غذا وہی جو عبادات آپ کو بتلائے گئے ہیں۔ جسمانی غذا تو وہ چیزیں ہیں جو، چونکہ جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کی غذا بھی وہی ہوگی جو مٹی سے پیدا ہوگی، یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں ہمارے جسم کو تندرست کرتی ہے۔ لیکن روح چونکہ یہ روحانیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے، اس لیے اس کو تقویت اور اس کو پاور جو ملے گا اور اس کے اندر جو تندرستی پیدا ہوگی وہ روحانیت سے، یعنی عبادات کرنے سے۔ تو آج کی مجلس میں اب تک کے میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات جو بنائی گئی ہے، ان میں سے ہر ایک مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ پوری کائنات یہ انسان کی خدمت کے لیے، انسان کو راحت اور آسانی فراہم کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے بتائے ہوئے راستے پر اور عبادات کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ انسان نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا، ایک ہمارا جسم ہے، نمبر دو ہمارے اندر ایک روح ہے۔ جس طرح جسم کو طاقتور رکھنے کے لیے اور جسم کو مضبوط اور قوی رکھنے کے لیے ہمیں اچھے غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، علاج معالجے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ہماری روحانیت کو یعنی ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے اس کے لیے بھی غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ غذا کیا ہے؟ تو وہ وہی عبادات ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے چیزیں ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جن باتوں کا ذکر ہے ان کے مطابق اپنے عمل کو اور اپنے کاموں کو ڈھالنا ہے۔ آج کی نشست میں کچھ چیزوں کی جانب میں اشارہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہت ہی سنگین دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ حضرات حالات سے واقف ہوں گے کہ مسلمانوں کی اسی روحانیت کو کمزور کرنے اور ہمارے ایمان کو چھیننے کی عالمی کوششیں ہو رہی ہے۔ یہ نہیں صرف گلی محلے میں کوشش نہیں ہو رہی، پوری دنیا مل کر مسلمانوں کو بالکل سائڈ کرنے کی اور ان کے ایمان کو چھیننے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے وقت پر ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اپنے روحانیت کو مضبوط کرنے، اپنے روح کو مضبوط کرنے اور اسے تندرست رکھنے کی فکر کریں۔ اس کے لیے چند چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو عبادات فرض کی ہیں ان فرائض کا ہم پابندی سے اہتمام کریں، اور ان میں سب سے مقدم ہے نماز۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے وہ یہی نماز ہے۔ آج ہم سے بہت ہی زیادہ غفلت ہو رہی ہے، ہم بازاروں میں اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں نمازوں کے اوقات ضائع کر دیتے ہیں۔ دوست کہتا ہے بھی ہے کہ آؤ بھائی چلو نماز پڑھ لیں، یار بعد میں پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، آج میں وضو سے نہیں ہوں، پاک نہیں ہوں، اس طرح کے ہم بہانے مارتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلی جو ضرورت کی چیز ہے اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی، وہ یہی کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ کہ نماز کی ہم پابندی کریں۔ دوسرے نمبر پر معمولات کا ہم کچھ اہتمام کریں، کچھ تسبیحات کا ہم اہتمام کریں۔ دن رات میں درمیان میں ایک بات بتا دیں کہ اسلام کے اندر پیسے کمانا کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ چونکہ پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے، دنیا کی ہمیں ضرورت ہے، تو یہ دنیا کمانا، پیسے کمانا، دھندے کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن ان پیسوں کے پیچھے لگ کر اپنے دین کے کاموں سے بالکل غافل ہو جانا یہ بری چیز ہے۔ گویا کہ ہر وقت پیسہ پیسہ کرنا، ہر وقت کمائی کمائی اور ہر وقت کام کام، تو یہ بری چیز ہے۔ آپ کام بھی کیجئے، ساتھ ہی ساتھ عبادات کے اندر اور اپنے کچھ معمولات کے لیے وقت بھی فارغ کیجئے۔ تو دوسری چیز روحانیت کو تقویت کے لیے یہ ہے کہ اپنے کچھ معمولات ہم بنائیں، کچھ تسبیحات کی ہم پابندی کریں، جن میں خاص طور پر پہلے کلمے کی درود شریف، استغفار اور چوتھا کلمہ، یہ جو 4 تسبیحات ہیں، دن رات میں ہم کوشش کریں کہ کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں ہم انہیں پڑھیں۔ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک 100 تسبیح، اور ظہر کی نماز کے بعد سے رات سونے تک 100 تسبیح۔ بہت ہی آسان ہے۔ درود شریف ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑی درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی، اس طرح کی درود جو ہے، جو چھوٹی درود ہے، اسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسے پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تو آتے ہی ہیں، تو مسجد آتے ہوئے اور مسجد سے جاتے ہوئے جو وقفہ ہے، 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی آپ کو وقت لگتا ہو، گھر سے مسجد آتے ہیں یا دکان سے کاروبار سے مسجد آ رہے ہیں، مسجد سے گھر جا رہے ہیں یا دکان پر جا رہے ہیں، تو یہ جو ٹائم ہے اسے ہم یوں ہی ویسٹ کرتے ہیں، یوں ہی خراب کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں کہ بھائی آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ہم ان تسبیحات کا ورد کریں۔ پہلے کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ فضائل اعمال میں پڑھتے بھی ہیں۔ اس کلمے کی کیا فضیلت ہے، فضیلتوں کی طرف ابھی نہیں جانا، وقت بہت کم ہے۔ تو ان تسبیحات کا ہم خاص اہتمام کریں کہ صبح سے لے کر دوپہر تک ایک تسبیح اور دوپہر سے لے کر رات سونے تک ایک تسبیح ہر انسان پڑھنے کی ضرور کوشش کرے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جب ہم مسجد میں آئے، نماز کے لیے آئے، اس وقت آتے اور جاتے ہوئے جو وقت ہمیں ملتا ہے اس وقت کو ہم کام میں لائیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ دوسری چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ کو معلوم ہے
کہ دنیا کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتا. ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں. اللہ کی کسی مخلوق کو ہم کچھ دیر تک دیکھ نہیں سکتے. سورج کی طرف ہماری اگر ہم اپنی نگاہ دوڑائیں تو سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے. دوسری مخلوقات کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. چاند، سورج اور اوپر کی جو مخلوقات ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے. زمین کے نیچے کی جو خزانے ہیں، جو چیزیں ہیں، ہماری نظر وہاں تک نہیں جاتی. تو اللہ کی ذات تو بہت پرے کی چیز ہے. تو اللہ کو تو ہم اس دنیا میں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اللہ سے بات کر سکتے ہیں. البتہ مومنین کو، مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ موقع ضرور دے. حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن وہاں ایک بازار لگے گا. جس طرح ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہاں ایک بازار لگے گا، لوگ وہاں آئیں گے اور اس بازار میں مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرائی جائے گی. اور اس میں تو کچھ لوگ اس قدر روحانیت میں اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے ہوں گے کہ وہ ہر وقت بس اللہ کو یوں دیکھ رہے ہیں. بس ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. تو اللہ کی قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی دیدار جو ہے یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت ہے. اس سے بڑھ کر جنت میں اور کوئی آسانی اور کوئی راحت کی چیز نہیں ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں تو ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، البتہ قیامت میں دیکھیں گے. یہ اسی وقت ہے جب کہ ہمارے اعمال ٹھیک ہوں. تو اب دنیا میں اگر ہم چاہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام اور گفتگو کرنا چاہیں، تو اس کا ایک واحد حل یہی ہے. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں. نماز میں جب بندہ ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس لیے کہ قرآن کریم یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں گویا کہ آپ اللہ سے اس وقت بات کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا اس سے بڑا اعزاز تو کچھ نہیں ہو سکتا. آج اگر ہمارے ملک کا صدر یا ہمارا کوئی بڑا کسی بندے سے بات کر لے تو وہ آدمی 24 گھنٹہ بلکہ 1 مہینے تک پھولے نہیں سمجھتا. ارے فلاں صاحب نے، فلاں نیتے نے ہم سے بات کی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے تو اس سے زیادہ فخر کی اور اس سے زیادہ اترانے کی کوئی اور بات نہیں ہے. تو تیسرا کام یہ ہے کہ ہم معمول بنا لیں کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں. اور اس کے لیے بھی وہی کوئی نہ کوئی ایک وقت آپ متعین کر لیں. خاص طور پر نماز کے جو اوقات ہیں تو کسی نہ کسی ایک نماز کے وقت کو آپ متعین کر لیں. فجر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، کوئی بھی وقت، اور 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے مسجد آ جائیں. جب تک جماعت کھڑی نہ ہو آپ قرآن لے کر بیٹھے رہیں. جتنا ہو سکے 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ، یا اگر پارہ نہ ہو سکے تو 1 پاؤ 2 رکوع 4 رکوع روزانہ پابندی کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. اس سے ہماری روحانیت مضبوط ہوگی، پھر ہمارا دل جو ہے نیکی کے کاموں کی طرف لگے گا. چوتھا اور آخری کام یہ ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کو پالیں. اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت ہماری زندگی میں آئے. قرآن کریم اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ہمارے نبی کی زبان اعلان کرایا گیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اپنے مقصد پہ کھڑا اترنا ہے، تمہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کرو. یعنی سنتوں کو اپنی زندگی میں ہم لائیں. ایک ایک سنت کو، آج مارکیٹ میں کتابیں موجود ہیں ہر زبان میں، گجراتی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. جو سی زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں آپ کتابیں حاصل کریں اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 4 باتیں آج کی مجلس میں کہی گئی کہ ایک تو ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے اسے ہم سامنے رکھیں اور اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے 4 باتیں جو آپ کو کہی گئی ہے اسے یاد بھی رکھیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں. اور ہمارے گھر کی جو مستورات ہیں جو مسجدوں تک نہیں آ سکتی ان تک بھی ان پیغامات کو آپ ضرور پہنچائیں. دنیا بھر کی باتیں ہم اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں، کہہ رہے آج فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں کا جھگڑا ہو گیا، وہاں یہ منظر تھا، وہاں کھانا اچھا یہ ملتا ہے، اور یہ دنیا بھر کی باتیں. تو دین کی باتیں بھی ہمیں اپنے گھر والوں کو بتانی چاہیے تاکہ گھر والے بھی اس پر عمل کریں. اور جب ان باتوں پر، دین کی باتوں پر گھر والے عمل کریں گے تو گھر میں ایک اچھا ماحول بنے گا. آج جو ہماری شکایتیں ہو رہی کہ یار گھر میں جی نہیں لگتا اور جھگڑے ہو رہے ہیں، بیوی بات نہیں مان رہی اور بیٹا جو ہے بالکل بد دماغ ہوتا جا رہا ہے،
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو باتیں باہر سنتے ہیں دین کی اور اچھائی کی باتیں وہ اپنے گھر والوں تک نہیں پہنچاتے. وہ بیچارے بالکل اس سے غافل رہتے ہیں اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس پر عمل کرے. تو ہم کوشش کریں کہ ان باتوں کو اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح ان باتوں پر عمل کرنے والے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر زیادہ سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کا اور پیدائش کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مجھے اعلان کے لیے کہا گیا ہے آپ کے شہر میں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم رامپورہ سورت, شہر کا بہت ہی پرانا مدرسہ ہے اور اسی مدرسے کے تحت ایک لڑکیوں کا بھی مدرسہ چلتا ہے خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے, جہاں تقریباً 900 سے زائد بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور مدرسے میں بھی 450 سے زائد بچے ہیں. سالانہ خرچ جو ہے 1.5 کروڑ سے اوپر ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو مدارس چلتے ہیں یہ ہم مسلمانوں کے اور آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں. اور پورے ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں اہل گجرات کا ان پر بہت ہی زیادہ ہماری نوازش ہوتی ہے. ہر مدرسے میں یہاں سے زیادہ تعاون پہنچتا ہے, لیکن یہ تو آپ کے اپنے گھر کا مدرسہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو اپنے گھر پر خرچ کرتا ہے تو بہت زیادہ خرچ کرتا ہے, بڑھ چڑھ کر اور پورے شوق کے ساتھ خرچ کرتا ہے. تو اسے اپنا مدرسہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ مدرسے کا تعاون فرمائے. اور مدرسے نے ابھی ایک زمین لی ہے اور دارالقرآن یعنی قرآن کی پڑھائی کے لیے ایک عمارت خریدی ہے, اس کا بھی قرضہ ہے, اسے بھی ادا کرنا ہے. اس میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اپنے مرحومین کے لیے, اپنے والدین کے لیے, دوست احباب کے لیے, یا جو بھی آپ کے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں جو حیات ہیں, ہر ایک کے لیے آپ حصہ لیں تاکہ جب تک وہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی رہے, جب تک وہاں پر قرآن پڑھا جاتا رہے, آپ کو ثواب ملتا رہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم عبادت کریں, اور عبادت میں بھی جو ایصال ثواب ہے یعنی ہمیشہ ثواب دینے والے جو اعمال ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال یہیں ختم ہو جاتے ہیں. جو ہی ہماری آنکھ بند ہوگی ہماری جو کاپی ہے اور جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں وہ بند ہو جائے گا. کچھ ہی چیزیں ہیں جو رہ جائیں گے, ان میں سے ایک یہی کہ جو آپ کی نیک اولاد آپ پیچھے چھوڑے, آپ کی اولاد اچھا کام کرے گی, آپ کو اس کا اجر ملے گا. دوسرا یہ کہ آپ نے خیر کے کاموں میں پیسہ لگایا ہوگا, تو جب تک وہ کام چلتا رہے گا, مثلا آپ نے مسجد میں کوئی چیز لگا دی, مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا, مدرسے کی تعمیر میں یا کسی بھی رفاہی کام میں آپ نے حصہ لیا, جب تک وہ کام ہوتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آخر میں ایک بات اور کہہ دوں کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اسکیمیں چلتی ہیں کہ بھائی 15 دن میں پیسہ ڈبل, اور اتنا کرو اتنے روپے کا فائدہ, 5 لاکھ لگاؤ 2 کروڑ کماؤ, اس طرح کی اسکیمیں چلتی ہے. حالانکہ اگر ہم غور کریں یہ اسکیم نہیں ہوتی, اسکیم ہوتا ہے, یعنی اس میں دھوکہ دھڑی ہوتی ہے, لوگوں کا پیسہ بالکل کھینچنا ہوتا ہے, ڈوب جاتا ہے پیسہ اس میں. اور ایک اصول اور ایک فارمولا جو ہے قرآن کریم پیش کرتا ہے. قرآن کہتا ہے مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرے, اخلاص کے ساتھ خرچ کرے, محض اللہ ہی کے لیے خرچ کرے. قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے, کسی کو دکھلانا نہیں ہے. ہم جو عبادت کرتے ہیں اگر ہم کسی اور کو دکھلائیں گے تو ہماری عبادت ختم. تو اگر صرف اللہ کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صرف میرے لیے خرچ کرو گے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں, کئی گنا بڑھا کر پھر انسان کو عطا فرماتا ہے. تو اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر انسان یہ چاہے کہ میری روزی روزگار میں برکت ہو, میری کمائی میں برکت ہو اور میرا پیسہ ڈبل ہو جائے, جیسا کہ دنیا والے بتا رہے ہیں کہ 15 دن میں پیسہ ڈبل, حالانکہ ہوتا وعدہ کچھ نہیں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے, قرآن پر چونکہ ہمارا ایمان ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنا پیسہ ڈبل کرانا ہے, اپنے پیسے میں برکت لانی ہے, تو تم کیا کرو کہ دین کے راستے میں خرچ کرو. جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دیں گے. جیسا کہ کنویں میں سے ہم پانی نکالتے ہیں تو جب تک پانی نہیں نکالیں گے پانی اتنے کا اتنا ہی رہے گا. جو ہی اس میں سے پانی آپ نکالو گے, جتنا نکالتے جاؤ گے اتنا زیادہ کنویں میں پانی بڑھتا جائے گا. نکالنا بند تو پانی بڑھنا بھی بند ہو جائے گا. یہی معاملہ دھن دولت کا بھی ہے. جتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, دینی کاموں میں خرچ کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس میں زیادہ اضافہ کریں گے اور برکت دیں گے. تو ایک حدیث میں بھی ہے, حدیث قدسی ہے, یعنی بات اللہ کی ہے اور ہمارے نبی نقل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک,
کہ اے انسانوں، اے آدم کے بیٹو، تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا. یعنی تم میرے راستے میں میری رضا کے لیے دین کے کاموں میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا. تو اگر ہمیں اس فارمولے پر عمل کرنا ہے کہ بھائی ہمارا پیسہ ڈبل ہو جائے جیسا کہ دنیا والے کہہ رہے ہیں، تو قرآن کا اور حدیث کا اور دین کا بتلایا ہوا فارمولہ یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنے پیسے میں اور اپنی صحت میں، اپنے کاروبار میں برکت چاہیے تو آپ دین کے کام میں خرچ کیجئے، نیکی کے کاموں میں خرچ کیجئے، دوسروں کا مدد اور تعاون کیجئے، اور جو بھی آپ کی نظر میں ہے. اور سب سے اہم تو یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو، محلے والوں کو آپ دیکھیں جو ضرورت مند ہے ان کا تعاون کریں. مساجد، مکاتب کا خاص طور پر تعاون کریں، مدارس کا تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر گزارش ہے کہ مدرسے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کر کے جائیں. نماز کے بعد ابھی باہر ہمارے ساتھی بیٹھیں گے تو آپ ضرور تعاون کر کے جائیں. جزاکم اللہ خیر.